الحمد لله وكفى وسلام على عباده المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستوں، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، بلکہ اس کا پہلا عشرہ مہینے کے 3 عشرے ہوتے ہیں، اور یہ ذی الحجہ کا پہلا جو عشرہ ہوتا ہے، پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں، اس کے قرآن و احادیث میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اس لیے کہ یہ جو ایام ہے حج کے ایام، بلکہ میں اور آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کے رحمت کی بارشیں، برکات وہ رمضان ہی سے شروع ہو جاتی ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ انوار اور برکات، تجلیات ربانی، اور اس کے بعد عید جب آتی ہے تو اس کے بعد فوراً دوسرے ہی دن حج کا سفر شروع کر دیتے ہیں، اور آج کل جو ہے بڑے تیز رفتار ہوائی جہاز ہیں، سواریاں ہیں، تو حجاج اکرام جو ہے دیر سے آرام سے نکلتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں ہوتا ایسا تھا کہ کوئی وقت کے لیے جاتا تھا تو 2-3 مہینے کا سفر اسے لگ جاتا تھا، جس کی وجہ سے لمبا سفر ہوتا تھا، تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً وہ اپنا جو ہے حج کا سفر شروع کر دیتے۔ تو پتہ چلا کہ رمضان بھی برکات والا مہینہ، اس کے بعد شوال کا مہینہ، یہ بھی حج کا مہینہ کہلاتا ہے۔ علماء نے 3 مہینے حج کے لکھے ہیں، ایک شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے۔ اگرچہ جو ہے وہ حج کے مخصوص ارکان جو ادا کیے جاتے ہیں وہ 4-5 دن میں ادا کیے جاتے ہیں، لیکن سفر جو ہوتا تھا پچھلے زمانے کے اندر 2-3 مہینوں جو ہے سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرنا ہوتا تھا اونٹوں کے ذریعے سے، گاڑیاں نہیں تھی، تیز رفتار سواریاں نہیں تھی، تو علماء نے جو ہے عید کے فوراً بعد حج کا اگر کوئی آدمی احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے۔ دوستوں بزرگوں، یہ جو ایام ہیں، یہ 10 دن جو ہیں بڑی فضیلت کے، اہمیت کے حامل ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں والفجر ولیال عشر مستقل جو ہے سورت نازل کی ہے، سورت الفجر کے نام سے، اور قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ قسم ہے صبح کے وقت کی، قسم ہے فجر کے وقت کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اور وہ 10 راتیں کون سے ہیں؟ علماء کی ایک بہت بڑی جماعت وہ کہتی ہے کہ وہ 10 راتیں ذی الحجہ کی 10 راتیں، اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کی جب قسم کھا رہا ہے تو اس چیز کی تقدس، اس چیز کی حرمت، اس چیز کی عزت کو بتلانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں، صبح کا جو وقت ہے وہ بڑا ہی قیمتی وقت ہے۔ صبح کا جو وقت ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار اور برکات ظاہر ہوتے ہیں، لیکن مسلمان بندہ ہے کہ وہ جو ہے گھر میں پڑا پڑا سوتے رہتا ہے، گھر میں پڑا پڑا جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں سویا ہوا ہے، اسے اس کا احساس نہیں ہے کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کی بارشیں اس وقت برساتا ہے۔ اسی لیے رات بھر جو جاگتی ہے کون
کتے رات بھر جاگتے ہیں اور صبح ہوتے ہی سو جاتے ہیں، اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہوتی، اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسے انوار ظاہر نہیں ہوتے۔ حالانکہ ایک ایک کتی جو جنتی ہے 10 12 بچے جنتی ہے، بکری سال میں جو ہے 2 مرتبہ 1 یا 2 ہی بچے جنتے ہیں۔ آج کل میں اور آپ جو ہے دیکھ رہے ہوں گے کہ بقرعید کا موسم ہے، بقرعید کا مہینہ ہے، جہاں بھی جاؤ بکرے ہی بکرے نظر آئیں گے، اور 3 ایام میں بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ دوسرے تیسرے دن ویسے ہی بقرعید ختم ہو جاتی ہے، کسی آدمی کو جو ہے وہ اتنے بکرے چاہیے تو فوراً مل جائیں گے۔ کیوں؟ اس کے اندر برکت ہے، حدیث کے اندر ہے کہ بکریوں کے اندر برکت ہے۔ اور جو انسان جو ہے صبح کے وقت میں سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر سے تنگی جو ہے بڑھا دیتے ہیں، اس کے رزق کے اندر تنگی آ جاتی ہے، اس کے اولاد کے اندر جو ہے کوئی برکت نہیں ہوتی، اس کے اولاد سے کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی ایسا معظم اور بہترین کام نہیں لے گا، نہ امت کا نہ دنیا کا۔ دنیا بھی کوئی آدمی سنوارنا چاہتا ہے تو صبح کی نماز کے وقت جاگے، صبح کی نماز ادا کرے۔ 95% جو ہے لوگ صبح کی جو ہے نماز ادا نہیں کرتے، صرف 5% لوگ صبح کی نماز میں آتے ہیں۔ حالانکہ صبح کی نماز اس کے اندر اتنی برکات ہیں، علماء نے لکھا بلکہ اللہ جس چیز کی خود قسم کھا رہا ہے کہ فجر کے وقت کی میں قسم کھاتا ہوں۔ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ وہ اسی لیے قسم کھا رہا ہے، وہ وقت جو ہے بڑا قیمتی وقت ہے، بڑا حرمت والا وقت ہے، اس کے اندر بڑے برکات ہیں۔ دوسری قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کہ 10 راتوں کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ کیا کیا ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 10 دن جو ہے وہ حجاج اکرام وہاں جو ہے حج ادا کر رہے ہیں، اور پوری دنیا جو ہے ان کے برکات، ان کے انوار کی جو ہے ہر جانے والے حاجی سے دعا کرواتی ہے کہ حاجی صاحب تمہیں جا رہے ہیں، میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ کیوں کرواتے ہیں؟ وہاں کے انوار اور برکات مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ان 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات بھی اگر جاگ لے تو وہ ایسا ہے جیسے شب قدر کی رات جاگ لے۔ اور ہم نے سنا ہے کہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے کہ ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ ایک رات اگر کسی آدمی کو مل گئی شب قدر کی تو 83 برس اس نے 83 برس 4 ماہ جو ہے اس نے اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے عبادت کرنے کا ثواب اسے ملے گا۔ اور یہ ایام جو ہے ایک رات جاگنے پر ایک شب قدر کی رات جاگنے کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے ان ایام کے اندر عبادت کرتا ہے، نفلی ہو، کوئی جو ہے فرائض ادا کر رہا ہے، کوئی نفلی نماز ادا کر رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ہی پسند ہے۔ فرمایا ان دنوں کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں دوسرے دنوں کے اعمال سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ان دنوں کے اندر 10 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی اگر جو ہے وہ روزہ رکھ لیا، کسی بھی دن جو ہے روزہ رکھ لیا تو اس نے جو ہے 1 سال کے روزے کے برابر اس نے روزے رکھے۔ کتنا ثواب حاصل کرے؟ کوئی آدمی اس زمانے میں 1 سال کے روزے رکھے، ایک کا کوئی ملتا ہوگا، ہاں کوئی کسی نے جو ہے منت مانی ہوگی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جو ہے مسلسل 1 سال کے روزے رکھوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک دن کا روزہ ان 10 ایام میں رکھ لیا 1 سال کے روزوں کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یوم عرفہ جو 9 ذی الحجہ ہوتا ہے اس دن کا اگر روزہ رکھے گا تو 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے روزوں کا رکھنے کا جو ہے اسے ثواب ملے گا، 2 سال۔ حجاج اکرام وہاں عرفات کے میدان کے اندر ہوتے ہیں اور ان کے لیے وہاں روزہ نہیں ہے۔ یہاں جو رہتے ہیں جو حج کو نہیں گئے ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پچھلے 1 سال اگلے روزوں کے رکھنے کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی گھڑیاں ہیں۔ اور دوستو بزرگوں، یہ ایام جو ہے بڑی خصوصیت کے حامل ہیں۔
کوئی معمولی ایام نہیں ہے. ان کی جو ہے رمضان کے دنوں کے بعد سب سے بڑی جو فضیلت قرآن و احادیث کے اندر آئی ہے وہ 10 دنوں کی آئی ہے. اور اس کا خاص دخل ہے، اس کا خاص دخل ہے. حج کے ایام چل رہے ہیں، وہاں جو ہے حجاج کرام اپنے اعمال ادا کر رہے ہیں. حجاج کرام اپنے جو ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو ادا کر رہے ہیں، اور وہاں کی جو بارش رحمت کی برس رہی ہے اس کا ایک چھوٹا سا قطرہ ان لوگوں پر بھی، یہاں میں اور آپ جو ہے اس کا ایک چھوٹا سا جو ہے قطرہ میرے اور آپ کے اوپر بھی برسے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی شباہت تم اختیار کرو. کیا شباہت اختیار کرو؟ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند تم دیکھ لو، یکم ذی الحجہ کو شام کو، تو فوراً جو ہے اس وقت جو قربانی کرنا چاہتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، عید کے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، تو ان لوگوں سے کہا کہ تم جو ہے اپنے زائد بال نہ مونچھ کٹاؤ، نہ زائد بال کاٹو، نہ ناخن نکالو. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں حجاج کرام جو ہے وہ دیوانہ وار اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. کوئی طواف کر رہے ہیں. 8 ذی الحجہ کو جو ہے وہ مزدلفہ میں جو ہے ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز تک جو ہے وہاں حاجی کو جو ہے گزارنا ہے. 5 نمازیں اسے مزدلفہ میں جو ہے ادا کرنا ہے. 9 ذی الحجہ کو جو ہے عرفات کے میدان میں اسے گزارنا ہے. اور صرف یوں ہی اپنے کپڑے نہیں پہن سکتا، بلکہ یونیفارم ہے حج کا، اس کے کہا گیا کہ یہی پہن سکتے ہیں جسے احرام کہتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا یونیفارم نہیں چل سکتا. اور کتنی رحمتیں برسیں گے، کتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے برکات ان پر نازل ہوں گے. ذرا سی شباہت اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ثواب ان کو دے رہا ہے، یہاں قربانی کرنے والوں کے ساتھ ان کی تھوڑی سی مشابہت اختیار کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حج کے ایام میں نہ حاجی جو ہے وہ جب تک اپنی قربانی جو ہے قربانی کر کے فارغ نہیں ہو جاتا اس وقت تک بال نہیں کاٹ سکتا حاجی. اس کے لیے حکم دیا گیا کہ تم بھی اس کی شباہت مشابہت اختیار کرو، تاکہ وہ جو برکات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں تم پر بھی برسے. تم بھی جو ہے اس ثواب کو لینے والے بنو، تم بھی اس ثواب کو حاصل کرنے والے بنو. کتنی بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی. ذرا سی جو ہے وہ محنت کرنے کی وجہ سے، ذرا سی تکلیف اٹھانے کی وجہ سے، حالانکہ تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، میں اور آپ اس پر عمل کریں گے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کہتا کہ نہیں بھائی تمہیں تو جو ہے کرنا ضروری ہے، تم نہیں کر سکتے تو تمہیں جو ہے فلاں سزا دی جائے گی، نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کی شباہت اختیار کرو گے تو یہ مستحب عمل ہے، علماء نے لکھا اس پر میں تمہیں ثواب دوں گا، اس پر وہ برکات تم پر نازل کروں گا. کتنی بڑی چیز ہے. اور پھر فرمایا کہ ان ایام کے اندر جو ہے کوئی آدمی جو ایام تشریق ہوتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، یعنی عصر کی نماز اس کے اندر شامل ہے. ایام تشریق اس کے اوپر ادا کرنا ضروری کہا ہے. کیا ہے ایام تشریق؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے لیے پڑھنا ضروری قرار دیا. آج جو ہے امام صاحب 2 جنے پیچھے بیٹھے رہتے، انہوں سے جو ہے ایام تشریق پڑھتے، تکبیرات تشریق جسے کہتے ہیں. ایام تشریق کے اندر تکبیرات تشریق پڑھنا واجب قرار دیا. 2 جنے پڑھتے رہتے، باقی 2-3 صف والے ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے فرض ہے کرو. اسی لیے جن چیزوں کو زور بلند آواز سے کہا گیا پڑھنے کو وہاں نہیں پڑھتے، اور جن چیزوں کو آہستہ آواز سے پڑھنے کو کہا وہاں زور سے پڑھتے. دعا نمازوں کے بعد کیا ہے پھر؟ دعا نمازوں کے بعد آہستہ کرنے کو کہا گیا ہے کہ تضرعا و خفیہ، کہ دعا تیرا اور اللہ کا تعلق ہے، اس کے اندر کوئی دوسرا سننے والا نہ ہو، بندہ مانگ رہا ہو، اللہ دے رہا ہو، یہ دعا ہے. لیکن دعا زور سے کر رہے ہیں، لیکن جس وقت اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو میری آواز کو، میرے جو ہے کلمے کو، میرے نام کو بلند آواز سے لو، اس وقت کسی کی بھی آواز نہیں آتی.
ایک امام صاحب 2-3 جنے پیچھے پڑھتے رہتے ہیں، بانگی صاحب، باقی والوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ تکبیرات تشریق کی یاد ہے کہ اللہ جو ہے حفاظت فرمائے، یاد تو ہے لیکن زبان تک نہیں لاتے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کی جماعت کی نماز چھوٹ گئی تو وہ جو ہے پیچھے جو ہے وہ الگ سے نماز ادا کر رہا ہے، سلام پھیرنے کے بعد آہستہ بلند آواز سے جو ہے تکبیرات تشریق کہنا ضروری ہے، اتنی آواز سے کہ میں سن سکوں اپنی آواز، بازو جو ہے ذرا تھوڑی سی آواز اور آ جائے اس کے لیے کہنا جو ہے واجب ہے۔ حتیٰ کہ علماء کی ایک بڑی جماعت نے جو ہے عورتوں کو گھر میں جو ہے آہستہ آواز سے جو ہے پڑھنے کو جو ہے ضروری قرار دیا۔ ہم کہتے ہیں عورتوں کو نماز جو ہے پڑھ لیتی ہیں، عورتیں جو ہے وہ اپنا کام مشغول ہو جاتی ہیں، حالانکہ اللہ کا نام اس وقت بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شاعر اسلام میں سے ہے اور یہ شوکت اسلام کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی ہم مسجد ہے یا اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے یا اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، ایسی حالت میں جو ہے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان جو ہے ہماری جو گنگا ہے وہ الٹی بہ رہی ہے، جہاں آواز کرنا ہے وہاں آواز نہیں کرتے، جہاں آواز نہیں کرنا ہے وہاں خوب آواز کرنا ہے۔ اسلام دوستو بزرگوں اس کا نام نہیں ہے کہ میرے دل میں آیا، مجھے جیسے سمجھ میں آیا میں جیسے کروں گا وہ اسلام، اس کا نام نہیں ہے۔ اور قربانی سے مجھے اور آپ کو جو سبق دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے اطاعت و فرما برداری، کہ دین کے اندر پوری کی پوری اطاعت و فرما برداری آ جائے، اور اسی کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کر کے دکھا گئے۔ اور یہ جو قربانی کا جو پورا کا پورا فلسفہ ہے یہ کیوں ہے، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے سنت قرار دے کر جو ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے جو ہے اس کو جاری کر دیا۔ جو صاحب نصاب ہے اس کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور یہ کہاں دکھا جا رہا ہے؟ سیدھے جو ہے ڈائریکٹ جبرائیل علیہ السلام جو ہے حکم لے کر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم کو جو ہے خواب میں مسلسل 3 دن تک جو ہے خواب دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ باپ جب جو ہے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندہ، اس سے جو ہے اتنی ہی بڑی بڑی آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، وہ امتحان اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا لیتے ہیں۔ جتنا قریب ہوتا ہے اور جتنا اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے اس کے جو ہے آسانیاں، اس کو سہولتیں اتنی ہی جو ہے اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ لوگ آج کل جو ہے وہ بہترین جو ہے شرابی کبابی اور جو ہے آوارہ گھومنے والوں کی عیش و عشرت کو دیکھ کر، اس کے کپڑوں کو دیکھ کر، اس کے بنگلے کو دیکھ کر، اس کی کار کو دیکھ کر یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، مجھے کھانے کے لیے گھومنے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی، اور یہ دیکھو یہ اللہ کا نام فرمان ہے، اللہ کا باغی ہے، اسے کیسی کیسی نعمتیں مل رہی ہیں، اس پر جو لالچی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ حالانکہ اسے غور کرنا چاہیے، اللہ کا جتنا قریب بندہ ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی ہی زیادہ آزمائشیں ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے، واقعے سے مجھے اور آپ کو دوستوں بزرگوں کو پتہ چلتا ہے، نبی تھے، وقت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور جن کے ذریعے سے جو ہے بہت سارے جو ہے مذاہب وجود میں آئے۔ اسی لیے عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے جد امجد ہیں، کون ہے؟ ابراہیم ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے جد امجد ہیں۔ مسلمان بھی جو ہے کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے واقعیتاً ہمارے جد امجد ہیں، قرآن بھی کہتی ہے، حدیث بھی کہتا ہے، اور ہمیں جو ہے مسلسل جو ہے تاریخوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ہمیں جو ہے یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ جتنا تعلق ہمارا ابراہیم علیہ السلام سے کسی اور مذاہب کے ماننے والوں سے نہیں ہے۔ حتیٰ کہ براہمن بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم سے ہمارا بہت جو ہے گہرا رشتہ ہے، لیکن عمل میں کوئی نہیں کرتا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی پوری ہسٹری اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے دوستوں بزرگوں، پریشانیاں، مصیبتیں، اور ایسی پریشانیاں کہ اس کو کہہ نہیں سکتے۔ قرآن اس کو بعض مرتبہ جو ہے بیان کرتا ہے، احادیث کے اندر بے شمار واقعات ابراہیم علیہ السلام کے، اور سب سے بڑا واقعہ وہ یہی ہے کہ قربانی کے وقت میں جو ہے قربانی جو ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خواب کے ذریعے سے بیان کر رہا ہے۔
اور وہ اپنے بیٹے کو بلا کر کہتے ہیں یا بنیا میں تجھے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں خواب کے اندر کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے؟ فانظر ماذا ترى، قرآن کہتا ہے فانظر ماذا ترى، بتا تیری رائے کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر، باپ اپنے بیٹے کو اس لیے نہیں پوچھ رہا ہے کہ اگر بیٹا ہاں کہے گا تو میں اس وقت جو ہے اس کو اللہ کے بارگاہ کے اندر ذبح کروں گا، اگر ہاں کہے گا تو نہیں کہے گا تو نہیں کروں گا، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ یہ سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پشت سے، ان کی پیٹھ سے پیدا ہونے والے ہیں، دیکھیں گے کہ اسماعیل کتنے پانی میں ہے، کیا کہتا ہے، اس لیے پوچھ رہے ہیں، اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ اس کو جو ہے ہاں کہے گا بیٹا تو اس وقت جو ہے میں اس کو اللہ کے بارگاہ کے اندر ذبح کروں گا، اس لیے نہیں پوچھ رہے پانی کتنے پانی میں ہے، اس لیے کہ پیغمبر کا بیٹا ہے، جلیل القدر جو ہے پیغمبر کا، نبی کا بیٹا ہے، اور جو ہے وہ بھی جو ہے آگے چل کر یہ بھی نبی بننے والا ہے، اس کتنے پانی میں ہے، باپ اپنے بیٹے کو جانچ رہا ہے، اور وہ بھی خواب کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے حکم۔ آج کل جو ہے ہمارے جیسا ہوتا تو کہہ دیتا کہ یہ تو خواب ہے، سپنا پڑے، سپنے کا جو ایسا پڑھتے رہتے لوگ چلتے کرتے، کیوں نہیں کہا، بلکہ وہ بیٹا بھی جو ہے بڑا جلیل القدر ہے، وہ بڑا قیمتی بیٹا تھا، بڑا نور نظر، رفت جگر تھا، وہ بھی کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جی آپ کو جو حکم کیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریے، آپ پیچھے نہ ہٹیے، آپ کے پاؤں لڑکھڑانے نہ پائیں، اب کیا ہوگا کہ وہ تکلیف جو ہوگی، جو پریشانی ہوگی، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اس وقت مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے میں صبر کروں گا اس وقت۔ اور علماء نے لکھا ہے بڑا عجیب و غریب ہے، جس وقت باپ اور بیٹا دونوں تیار ہو گئے کہ بیٹے کو جو ہے وہ زمین پر لٹا رہے ہیں، اس وقت بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ کی پیدری جو محبت ہے، باپ کی جو محبت ہے وہ غالب آ جائے گی، ابا جی آپ ایک کام کر لیجئے، مجھے زمین کے بل لٹا لیجئے، آپ اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لیجئے تاکہ وہ جو چھری چلے گی اس چھری کے اندر جو ہے کمزور پن نہ آئے، وہ چھری مضبوطی کے ساتھ چلے۔ جس وقت ذبح کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ ابراہیم تم نے اس خواب کو سچا کر دکھایا ہے، تم اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس سنت کو ہم رہتی دنیا تک جو ہے جاری کریں گے۔ لکھتے ہیں کتابوں کے اندر جس وقت ذبح کر رہے زور سے اس چھری کو چلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے غیبی نظام کے ذریعے سے جنت سے ایک دمبا بکرا بھیجتے ہیں، تو اس وقت وہ بکرا ذبح ہوا پڑا ہے، جس وقت اپنی آنکھوں کو جو ہے پٹی کو کھولتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کونے میں بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں۔ اس واقعے کو لکھنے کے بعد علماء لکھتے ہیں پورا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا اطاعت و فرما برداری ہے۔ یہ قربانی کے واقعے کے ذریعے سے، اس ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سے امت مسلمہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ تم بھی ہر چیز کے اندر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہاں نہ دیکھو، اپنی عقل کو نہ دوڑاؤ دین کے اندر، اپنی صلاحیت کو نہ دوڑاؤ دین کے اندر، بلکہ یہ دیکھو کہ میرے اللہ کا حکم اس وقت کیا ہے، میرا اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے۔ بعض لوگ ہر چیز کے اندر حکمت اور مصلحت دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے، اس کے اندر مصلحت کیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، وضو کی حکمت کیا ہے، وضو کے اندر 4 فرائض ہیں، 4 فرائض کی حکمت کیا ہے؟ نہیں، اللہ نے کہہ دیا وہاں کہو آمنا وصدقنا، ہم نے ایمان بھی لایا، ہم نے تصدیق بھی کی، ہم اپنے آپ کو تیرے سامنے جھکا دیتے ہیں،
جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو جھکایا، پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ اللہ تو نے مجھے 90 سال کی عمر کے اندر مجھے ایک نور نظر لفت جگر عطا کیا ہے، اب اس وقت جب 12 سال کا بچہ ہو گیا، جس وقت میرا ساتھ دینے لگا، تو اس وقت تمہارا حکم آ رہا ہے کہ تم جو ہے اس کو میری راہ کے اندر ذبح کرو۔ کیا کوئی عقل یوں کہہ سکتی ہے کہ اللہ کہ اپنے باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ نہیں پوچھا۔ آج کل ذرا سی اسلام کی کوئی بات آگے پیچھے اس کی عقل کی وجہ سے اسے خود سمجھ میں نہیں آتی تو حکمت اور مصلحت دیکھتا ہے، حکمت اور مصلحت دیکھتا ہے۔ آج بھی ایسے اشکالات ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہیں ماشاءاللہ، جن کے اوپر قربانی فرض ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، وہ بڑی خوشی سے قربانی کر لیتے ہیں، لیکن بہت اپنے آپ کو جو شانے کہنے والے ہیں کہ قربانی سے کیا فائدہ ہے، اس کے اندر تو جو ہے وہ جانوروں کو ذبح کرنا ہے، خون بہانا ہے، اگر یہ پیسے اکٹھا کر کے غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اگر خرچ کیا جائے تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ علماء نے اس کا جواب لکھا ہے کہ ہر کام کا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ پورا سال جو ہے پڑا ہوا ہے غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی جو ہے ان کی خدمت کرنے کے لیے، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان دنوں کے اندر خون بہانے سے زیادہ محبوب چیز اگر ہے تو وہ قربانی ہے۔ جب کوئی اپنی قربانی کو کرتا ہے، وہ اپنے جانور کو بھی ذبح کر کے جو ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں پاتا، اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کے جو ہے جانور کے بال جتنے ہیں ان جانور کے بالوں کے برابر اس کو ثواب دیتے ہیں۔ فرمایا تم اپنے جو ہے قربانیوں کو جو ہے کھلا پلا کر تازہ اور موٹا کرو، تاکہ تمہیں کل قیامت کے دن پل صراط پر جب گزریں گے۔ یہ ضعیف، علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، سمینوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، کہ تم اپنی قربانیوں کو کھلا پلا کر موٹا کرو۔ یہ روایت ضعیف ہے، اس کو ضعف کے ساتھ بیان کرنا جائز قرار دیا ہے علماء نے۔ ضعیف ہے لیکن فضائل کے باب میں اس کو جو ہے پسند کیا گیا ہے۔ اور میں اور آپ دیکھ رہے ہیں حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے۔ اس سال نہیں کرے تو آئندہ سال کریں گے، اس کی ذمہ باقی رہتی ہے۔ اور قربانی دوستوں بزرگوں میں اور آپ خوش دلی سے کریں، اللہ کے لیے کریں۔ میں نے گزشتہ ہفتہ بھی جو اس پر بات کی تھی کہ خوش دلی سے کریں۔ میں نے یہاں تک کہا تھا کہ وہ جانور تم سے مانوس ہو جائے، تم جانور سے مانوس ہو جاؤ، تمہاری آنکھوں سے جو ہے اشکوں کا سیلاب ہو، آنکھوں سے جو ہے وہ تمہارے آنسو نکل رہے ہو، اس وقت جو ہے تم اپنے جانور کو ذبح کرو۔ یہاں تک کہا ہے، وہ کوئی معمولی چیز نہیں، باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے اللہ کے حکم کے خاطر، اور ہمیں حکم دیا جائے تم جانور ذبح کرو۔ جانور کے ہمیں نہیں چاہیے، تم ہی لے جاؤ، تم ہی کھاؤ، تم ہی استعمال کرو، چمڑا بھی تمہیں استعمال کرو، ہونا نہیں ہونا، رسی بھی تمہیں استعمال کرو۔ اور تمہارا کیا چاہیے ہمیں؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ نہ تمہارا خون چاہیے، نہ تمہاری ہڈیاں چاہیے، نہ تمہارا گوشت چاہیے، تمہارا تو جو دلوں کا تقوی ہمیں چاہیے۔ کس نیت سے، کس خوش دلی سے تم قربانی کر رہے ہو؟ اس لیے دوستو بزرگوں، قربانی مجھے اور آپ کو یہ سکھاتی ہے اپنے آپ کو مٹانا سیکھو۔ دین کے اندر، اسلام کے اندر حکمت اور مصلحتیں تلاش نہ کرو، اللہ کا حکم آ گیا اس کو کر گزریں گے۔ جس طریقے سے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے اللہ کے حکم پر جو ہے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔